بندے عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت خواجہ محمد حسن شاہ صوفیہ اور بیریا کے واسطے۔ سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کا مختصر تعارف اور ترقی کا پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ سالار قافلہ جہانگیریہ سیدنا و مرشدنا شیخ العارفین حضرت مولانا سید مخلص الرحمہ شاہ صاحب قبلہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مرشد گرامی حضرت امداد علی شاہ صاحب قبلہ بھاگل پوری بہار کی بارگاہ سے جہانگیر کا لقب مرحمت ہوا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت شیخ العارفین قبلہ اپنے کچھ خاص مریدوں اور عقیدت مندوں سے کہا کرتے تھے، ہمارے پیر و مرشد نے جہانگیر کا جو لقب ہمیں دیا ہے اس کی بنیاد تو ہم نے قائم کر دی ہے، اس کی تکمیل چھوٹے میاں قطب عالم فخر العارفین حضرت مولانا سید عبدالحی شاہ صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے ہوگی۔ چنانچہ حضرت جہانگیر قبلہ کے وصال کے بعد چوتھی صدی گزرنے پر حضرت فخر العارفین قبلہ کی حیات مبارک میں سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی تکمیل کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ علماء اور صالحین صاحب فہم و فراست کا مرجع و مرکز حضرت فخر العارفین قبلہ کے ذات گرامی بن گئی تھی۔ سلسلہ ابوالعالیہ قادریہ اب سلسلہ جہانگیریہ کی صورت میں روز بروز وسیع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت فخر العارفین قبلہ کے وصال تک سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی تکمیلی صورت بھی منظر عام پر آ گئی۔ وابستگان سلسلہ اس کا بیان ثبوت ہیں اور حضرت شیخ العارفین قبلہ کی پیشن گوئی کی شہادت بھی۔ حضرت شیخ العارفین مولانا سید مخلص الرحمہ جہانگیر قبلہ کو یہ دولت بے بہا ہندوستان سے ملی تھی جس کا اظہار آپ نے کئی مرتبہ کیا، اس لیے ہندوستانیوں کا اس سے لگاؤ فطری بات تھی، لیکن آپ کے دامن ارادت سے ہندوستانیوں کی وابستگی کی تفصیلات نہیں ملتی، کیونکہ آپ کے جانشین فخر العارفین حضرت مولانا سید عبدالحی شاہ صاحب قبلہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی تکمیل ہونی تھی۔ صرف بنگال ہی نہیں بلکہ دوسرے مقامات کے طالبان حق انفرادی و اجتماعی طور پر سلسلہ عالیہ جہانگیریہ میں داخل ہوئے۔ ہند کے بسنے والے بھی اس بارش رحمت کے نور اور نکھت سے سیراب ہوئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ متعدد معتبر حضرات اجازت و خلافت کی خلافت فخر سے بھی نوازے گئے۔ حضرت فخر العارفین قبلہ نے علوم ظاہری کی تکمیل ہندوستان میں کی تھی۔ آپ نے لکھنؤ اور دوسرے مقامات پر علوم کی تحصیل کرتے ہوئے حدیث پاک کی تکمیلی سند حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہندوستان میں قیام کیا اور مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور سے صدر المدرسین کی مسند آپ کو پیش کی گئی۔ آپ سالوں تک مثالی طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ ریاضت اور مجاہدہ کا سلسلہ بھی قائم رہا۔ سارا دن احکام خداوندی اور ارشادات رسول کے اشاعت میں گزرتا تھا اور رات میں مخصوص اوقات میں سجدہ ریزی اور راز و نیاز کا سلسلہ چلتا رہتا۔ ان تمام اعمال و اشکال میں حضرت فخر العارفین قبلہ اخفا کا بہت اہتمام کرتے تھے، لیکن عشق اور مشق کبھی چھپی نہیں رہتی۔ خدا کی قدرت سے حضرت فخر العارفین قبلہ کی ذات سے کچھ ایسے امور ظاہر ہوئے جو اصطلاح میں کرامات کہلائے جاتے ہیں۔ دوران تدریس مقامی حضرات کا رجوع ایک نیک فعال اور آنے والے زمانے کی تابنا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ باقاعدہ روحانی ترتیب اور رشد و ہدایت کا سلسلہ تب شروع ہوا جب حضرت فخر العارفین قبلہ نے 13 جنوری 1895 میں اپنے تدریسی فرائض سے استعفیٰ دیا اور اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ وطن واپسی پر اہل وطن ذوق در ذوق روحانی تشنگی کی سیرابی کے لیے دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا خیل شریف چٹگام کے خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے۔ اطراف و جوانب سے گزرتی ہوئی مشکبار ہواؤں کا جھونکا ہندوستان کی طرف بھی آنے لگا۔ ہندوستان غازی پور میں قیام کے دوران طالبان حق کو حضرت قبلہ کی ذات سے ایک خاص روحانی رابطہ مل گیا تھا۔ حضرت قبلہ کا بھی کچھ علاقوں سے روحانی تعلق ہو گیا تھا، مگر ہندوستان میں صرف رامپور کا انتخاب اور آپ کا اس علاقے سے خاص لگاؤ ایک ایسی بات تھی جس کو کوئی عقلی توجیہ نہیں دی جا سکتی۔ آپ کا ارشاد گرامی سیرت فخر العارفین میں لکھا گیا ہے، نئی شان کا ظہور، عنوان سے درج ہے، جس کا مختصر مفہوم اس طرح ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ریاست رامپور کے کچھ لوگ مرید بنتے۔ اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے قلب میں کچھ گرمی اور اہل طریقت کے لیے کچھ محبت پیدا ہو گئی ہے،
معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دکن، کابل اور کچھ استنبول وغیرہ کے اور ترکستان کے لوگ بھی اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں یہ خدمت ہم سے کیسے ادا ہوتی ہے، ہم تو بالکل خانہ نشیں ہو گئے ہیں، معلوم نہیں کس کے ذریعے سے یہ خدمت ادا ہوگی۔ حضرت فخر العارفین قبلہ کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی کی حقیقت اور پورے ہندوستان سے صرف رامپور کے تخصیص کی نوعیت اس وقت واضح ہوئی جب سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ حضرت فخر العارفین قبلہ کے دامن ارادت سے وابستہ ہوئے۔ اس وابستگی کی خصوصیات بھی ملاحظہ فرمائے، زہ نصیب کے مراد بن کر شیخ کے دامن عاطفت میں آ گئے۔ حضرت فخر العارفین قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قیام کولکتہ میں تھا تو دوسرے روز تہجد کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ سارا مکان جنبش میں ہے۔ حضرت فخر العارفین کا قیام ایک ہوٹل کے اپر فلور پر تھا۔ دریافت سے پتہ چلا کہ ہماری قیام گاہ کے بغل کے کمرے میں ایک صاحب حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ ورزش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے لگتا تھا کہ پورا مکان ہل رہا ہے۔ ہم نے اللہ سے التجا کی کہ ان کو ہمیں بخش دے۔ اللہ نے ہماری دعا قبول فرمائی اور اسی روز شام کو حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ اپنی پوری آرزو اور محبت کے ساتھ آئے اور مرید ہو گئے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات کو ان کو ایک خاص روحانی توجہ ملی اور وہ بہت دیر تک کمرے میں بے چین اور بے قراری سے تڑپتے رہے۔ خدا نے ان کے حال پر کرم کیا اور نواز دیا۔ ہم نے بھی ان کو ضروری تعلیم اور تلقین کر کے سپرد خدا کر دیا۔ بعد ازاں ہم سفر ہندوستان کے لیے بنارس روانہ ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ کا لگاؤ مکمل طور پر تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلی روح کی طرف ہو گیا۔ قدرت کی طرف سے آپ کو خوب روئی، صحت مثالی، غراض قلبی اور عزم محکم کا تحفہ عطا ہوا تھا۔ شیخ کامل کی تعلیم، تربیت اور صحبت نے آپ کے اعمال پیہم اور یقین کامل کو اور زیادہ روشن کر دیا۔ آپ منصب مرتاض پہ فائز ہوئے اور اسد جہانگیر کا خطاب مرحمت ہوا، اور ان تمام امور کے بعد 1904 میں اجازت و خلافت کے تاج جہانگیری سے سرفراز ہو کر لکھنؤ میں قیام کا حکم دیا گیا۔ مرشد کامل کے حکم کے مطابق آپ نے لکھنؤ میں ہی قیام فرمایا اور سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی اشاعت اور توشیح میں مشروف ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ کے قدموں کی برکت سے لکھنؤ، خاص طور پر صدر بازار میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ ان ایام میں حضرت قبلہ کی آمد و رفت اپنے دولت قدائے مرشد نگر بسوڑی شریف بھی رہی۔ اجازت و خلافت ملنے کے بعد جب آپ دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا خیل شریف چٹکام سے واپس آئے تو سب سے پہلی بیعت کرنے کا شرط آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی کثرت سے آپ کے دامن ارادت سے وابستہ ہو گئے، مگر رشد و ہدایت کا مرکزی مقام لکھنؤ شریف ہی رہا۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کے ارادت اور مقبولیت کا دائرہ یوپی، راجستھان، ایم پی، مہاراشٹر، پنجاب تک پھیل گیا۔ ابھی آپ قافلہ جہانگیریہ کی شاہ راہ کی تعمیر کے لیے نشان راہ بنانے میں مشروف تھے کہ مشیت ازدی نے 1910 میں آپ کو اپنی زوار رحمت میں بلا لیا۔ ارشاد شیخ کی تعمیل میں لکھنؤ کو نہ صرف عارضی قیام گاہ ہی بنایا بلکہ مستقل آرام گاہ بھی یہی بنائی۔ وصال کے بعد سے لکھنؤ صدر بازار قبرستان میں آپ کا مزار مبارک ہے جو عام و خاص کا مرکز بن گیا ہے۔ حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب کے وصال کے بعد ضلع رامپور کے انتخاب سے متعلق حضرت فخر العارفین کے ارشاد کا مفہوم ایک بار پھر مسئلہ لا یخل بن گیا۔ سرکار حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ نے حضر اور سفر میں جس انداز سے سلسلہ کے دائرہ کار کو وسعت بخشی تھی، اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ حضرت فخر العارفین کے ارشاد مبارک کا مرکز آپ کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ وصال کے بعد روشنی کی لہروں میں دھیمے پن کا احساس ہونے لگا۔ نگاہیں اس ارشاد گرامی کے مفہوم کی تعبیر کی طرف چار جانب اٹھنے لگی۔ غموں کی رات کے بعد طلوع شہر نے مسرت کا پیغام دیا اور آفتاب کی پہلی کرن مہتاب صبر و تسلیم و رضا حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کے نام مبارک کے ساتھ قلوب کو روشن کرنے لگی۔ آپ کو حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی ہونے کے علاوہ سلطان العارفین سے بیعت کا شرف بھی پہلی دفعہ حاصل تھا۔ حضرت قبلہ نے چٹکام سے واپسی کے بعد مرشد نگر میں قیام کرتے ہوئے چلے کے بعد اپنے سینے سے لگا کر روحانی دولت بھی عطا فرمائی۔ طبیعت میں قناعت، کام میں جد و جہاد
معاملات میں ایمانداری، مزاج میں انکساری، اعضاء و متعلقین کے ساتھ تواضع، اہل سلسلہ اور طالب حق کے ساتھ شفقت اور عنایت، فرائض و واجبات اور اشکال کی پابندی میں اہتمام، باطن انوار طریقت سے آراستہ، ظاہر پیراہن شریعت سے پیراستہ آپ کی نمایاں خصوصیات تھی۔ وصال مرشد کے بعد دیگر داخلی اور خارجی ذمہ داریاں بھی آپ پہ آ گئی۔ اس دوران ملازمت پر نظر ثانی کا وقت آ گیا۔ آپ نے متعلقین اور اہل سلسلے کے مشورے سے ظاہری رہنمائی کے لیے دربار عالیہ جہانگیریہ کی حاضری اور رابطہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج سے لگ بھگ 5 صدی پہلے رامپور سے چٹگام اور وہاں سے مرزا خیل شریف تک کا سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر جب سفر کے تمام مراحل سے آدمی اجنبیت محسوس کرتا ہو۔ سفر کے طریقوں سے ناآشنائی، تہذیب اور معاشرت سے ناواقفی اور بنگالی زبان سے عدم مناسبت، ایسی صورت میں اتنا دور دراز سفر کرنا مشکل لگتا تھا۔ مگر قدرت خداوندی کو جب کسی فرد سے کام لینا منظور ہوتا ہے تو ذرے کو آفتاب کی تاب و توانائی عطا کر دی جاتی ہے۔ بس سلسلے کی مرکزیت کے استحکام کے لیے اوپر والوں سے رجوع کی سبیل مشیت عزتی نے اس طرح ظاہر کی کہ آپ کے قصبہ مرشد نگر بسوری شریف میں ایک صاحب نسبت شخصیت صوفی محمد حسن صاحب قبلہ کی تھی، جو سلسلہ عالیہ جہانگیریہ میں سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ اس مرید صادق کو اپنے مرشد غرامی سے خاص ربط تھا اور وصال شیخ سے ان کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اطراف و جوانب میں بہت چھان پھٹک کی، گوہر مراد ہاتھ نہ آیا، جوش نے اکسایا، ہوش نے رہبری کی، اور صوفی محمد حسن شاہ صاحب نے بھی تلاش منزل کے لیے دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا خیل شریف کی طرف رخت سفر باندھا، اور سفر کی مشکلات سے بے نیاز ہو کر دونوں حضرات نے 1329 ہجری میں راہ منزل میں قدم رکھا اور دربار عالیہ کی حاضری سے بہرہور ہوئے۔ اس وقت دربار عالیہ جہانگیرہ مرزا خیل شریف میں قطب عالم فخر العارفین حضرت مولانا سید عبدالحی شاہ صاحب قبلہ مسند جہانگیری پر جلوہ افروز تھے۔ شرف باریابی اور سعادت قدم پوشی کے بعد پرشاشی احوال ہوئی۔ گزارش احوال واقعی کے دوران حضرت خواجہ محمد حسن صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ ہچکیوں نے گفتگو کو روک دیا، اشک آلود آنکھیں غمزدہ دل کی ترجمائی کر رہی تھی۔ ایک طرف شدت غم، دوسری طرف پاس ادب، قطب عالم کے چہیتے خلیفہ اور اپنے مرشد غرامی کی وصال کی خبر کس انداز سے اور کون سے الفاظ میں سنائے۔ معافی الضمیر کی ادائیگی کے لیے ذکر کہاں سے لائے؟ بے رفت الفاظ کے ساتھ جب یہ غمناک خبر سنائی گئی تو اہل مجلس ہی نہیں بلکہ میرے مجلس کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کا سیلاب امڑتا ہوا نظر آیا۔ مگر قربان جائیے قطب عالم کے صبر و تحمل اور راضی برضا رہنے کی کہ اس شان پر ارشاد فرمایا، بھائی ہماری جان ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز امانت ہے۔ نبی رضا بھی ہمارے پاس امانت کے طور پر تھے، اس ذات پاک نے جب چاہا اپنی امانت واپس لے لی، اس میں ہمارا یا کسی اور کا کیا اختیار؟ ہماری سعادت اور بندگی یہی ہے کہ اس شہنشاہ مطلق کے ہر ایک حکم پر سر تسلیم خم کر لے اور اس کی سمجھ میں نہ آنے والی مصلحت کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کر لے۔ قطب عالم کی زبان مبارک سے صداقت اور پاکیزگی سے بھرپور ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی غم کا طوفان تھم گیا، ضبط غم کا حوصلہ پیدا ہو گیا اور قلب مستر کو قرار آیا تو دونوں حضرات نے باکمال ارادت اور عقیدت کے ساتھ دربار جہانگیرہ میں پناہ کی درخواست پیش کی۔ قطب العالم نے سکوت فرمایا، کیونکہ دربار عالیہ جہانگیریہ کا ایک دستور یہ تھا جس کے مطابق حضرت قطب العالم فخر العارفین قبلہ کا ارشاد گرامی سیرت الفخر العارفین میں کافی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، دربار عالیہ جہانگیریہ کے کسی بھی خلیفہ کا مرید ہمارا مرید کہلائے گا اور اس کی نگرانی کا تعلق ہم سے ہوگا۔ احکام شریعت اور اعمال طریقت کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے، اس کے بعد ہی نسبت جہانگیریہ کا فیضان ہو سکتا ہے۔ ہم بہت ڈرنے والے آدمی ہیں، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ دونوں حضرات کی گزارش بیعت پر قطب عالم کے سکوت پر دوبارہ اظہار مدعا کی ذرات نہیں ہوئی۔ 1.5 ماہ تک دربار عالیہ جہانگیریہ میں قیام کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت فخر العارفین قبلہ کی شفقت اور عنایت سے دونوں حضرات مراد بھر کر وطن واپس آئے۔ مرشد نگر میں دونوں حضرات کو ذمہ داریوں کا احساس برقرار رہا۔
سلسلہ کی ترتیب اور تنظیم کا کام لکھنؤ شریف کے ساتھ ساتھ دوسرے مقامات پر بھی قطب العالم فخر العارفین حضرت مولانا شاہ سید عبدالحی قبلہ کی روحانی توجیہات کے زیر سایہ انجام پذیر ہوتا رہا۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ کے وصال کے بعد ہندوستان میں پھیلے ہوئے وسیع سلسلے کی تنظیم جس طرح خلیفہ کرام نے کی، یہ مقبول بارگاہ ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ سلسلہ کی وسعت اور مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے کسی مرکزی شخصیت کی ضرورت کا احساس بھی شدت سے بڑھ رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ذمہ دار اور اہل بصیرت سلسلہ والوں کی نظر انتخاب مرشد گرامی کے برادر خرد حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب پر مرکوز تھی، لیکن اس کے لیے اوپر والوں کا انتخاب اور اجازت ضروری تھا۔ اصحاب رائے اور معتبر حضرات کے مشورے سے حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب اور حضرت صوفی محمد حسن شاہ صاحب اور چند دیگر افراد پر مشتمل یہ قافلہ دوبارہ دربار عالیہ جہانگیریہ کی حاضری کے لیے عازم سفر ہو کر قطب عالم فخر العارفین حضرت مولانا سید عبدالحی شاہ صاحب قبلہ کی خدمت اقدس میں قدم بوشی کی سعادت سے مشرف ہوا۔ دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچ چکی تھی، لیکن الفاظ کے سانچے میں نہیں ڈھل سکی۔ البتہ قطب العالم کے سکوت سے کسی آنے والے انقلاب کی نشاندہی کا احساس اہل بصیرت کر رہے تھے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ اب کے مرتبہ دربار جہانگیریہ میں حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ کو سجادگان کی اقامت گاہ عطا کی گئی اور دیگر رفیقان سفر کو مریدین کی اقامت گاہ میں ٹھہرایا گیا۔ دربار عالیہ جہانگیریہ کا دستور یہ تھا کہ خلیفہ کرام اور شہزادہ نشین حضرات کو عام مریدین سے الگ قیام گاہ عطا کی جاتی ہے اور حسب مراتب معاملات اور اشکال بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ قیام، طعام، گفتگو، اجازت خلوت اور دوسرے امور میں حسب منصب فرق مراتب کا دستوری عمل آج بھی جاری ہے۔ خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب نے دامن عاطفت میں پناہ کی درخواست پیش کی تو حضرت فخر العارفین قبلہ نے ارشاد فرمایا، صوفی سے تمہارے معاملے میں ہم خاموش ہیں، تمہارا ایک وقت آئے گا۔ حضرت فخر العارفین قبلہ کی اس بشارت کے بعد کسی قسم کی مزید گفتگو کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ کچھ وقت قیام کے بعد رخصت کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ واپسی پر سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات ہوئی۔ حالات کی تفصیل معلوم ہونے پر ان حضرات کی خداداد بصیرت نے آنے والے دور کا مد و نظر پڑھ لیا۔ سالار کارواں کا انتخاب شہزادہ نشینی کی صورت میں اوپر والوں کی اجازت سے عمل میں آ چکا تھا، لیکن جن شرائط کا موجود ہونا ضروری تھا ان کی تکمیل ابھی باقی تھی۔ یہ کام باجیجائے اطفال تو نہ تھا، بلکہ ہندوستان میں سلسلہ عالیہ جہانگیریہ میں ایک نئی شان کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ اہل سلسلہ نے نہایت خلوص اور احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ اس مبارک سفر کے بعد یہ قافلہ مرشد نگر آ گیا۔ سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کے ظاہری اور باطنی کیفیت میں بھی نمایاں تبدیلی ہو گئی۔ مزاج میں بھی اب دوسرا رنگ جھلکنے لگا۔ سلسلہ کی وسعت بھی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ اس احساس میں مزید شدت اس وقت پیدا ہو گئی جب تمام اہل سلسلہ کے سامنے سب سے بڑی مصیبت پیش آئی کہ 1339 ہجری میں قطب العالم حضرت فخر العارفین قبلہ نے اس در فانی سے رحلت فرمائی۔ اب ملازمت کی ذمہ داریوں سے عہدہ بڑا ہونا مشکل نظر آیا تو آپ نے ترک ملازمت کر دی۔ حالانکہ ملازمت کے علاوہ کوئی اور مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اگرچہ زمینداری بھی تھی، لیکن کسانوں کے ساتھ مروضہ زمیندارانہ برتاؤ نہیں آپ نے کبھی کیا اور نہیں پسند فرمایا، اس لیے زمینداری سے آمدنی نہیں ہونے کے برابر تھی۔ چنانچہ ترک ملازمت پر اہل خانہ کو تعصب اور حیرت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، لو بھائی ہم تو آ گئے ہیں۔ پہلے لنک کلوتھ اور بوسکی پہنتے تھے، اب خددار پہن لیں گے۔ پہلے عمدہ قسم کا کھاتے تھے، اب دال روٹی پر گزارا کر لیں گے۔ سب اللہ مالک ہے۔ اگرچہ ان حالات میں ترک ملازمت مظاہر کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں تھا، لیکن رموز مملکت خویش خسروا دانند خود اپنی ریاست کے راز صرف خود خدا جانتا ہے۔ ترک ملازمت کے بعد کچھ وقت مرشد نگر میں قیام رہا۔ اب سلسلہ عالیہ کی اشاعت، ترتیب اور تنظیم کے لیے غور و فکر اور عملی قدم اٹھانے کے سلسلے میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ عالیہ میں حاضری کی سعادت ملی۔ مرشد گرامی کے عزیز القدر بھائی کی تشریف آوری پر سلطان عارفین قبلہ کے مریدوں نے بہت اہتمام کیا۔ اوپر والوں کی طرف سے جو منصب عطا ہوا تھا اس کی تکمیل میں نہایت خلوص اور توجہ کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ سلسلہ جہانگیریہ کے تمام افراد کی نظر آپ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس امانت کی سپردگی کا عام اعلان کیا جائے
اور ताज जहांगीर सुल्तानुल आशिकीन हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला के सर मुबारक की जीनत बने। 1343 हिजरी में सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर सिलसिला आलिया जहांगीरिया के मोतबर और मुस्तनद हजरात के पुरनूर मजमा रूहानी में सुल्तानुल आरिफीन किबला की रूहानी तवज्जो के मुताबिक आपकी शहजादा नशीनी का ऐलान किया गया और नजराने अकीदत पेश किया गया। तमाम हाज़रीन मजलिस ने कल्बी मुसरत और खुलूस के साथ इसकी तायीद की और नजरे अदा किए। इस रूहानी फिजा में एक दिल ऐसा भी था जो मंजिल की तलाश में बरसों से तड़प रहा था, जिसने तलाशे मंजिल में कुर्बो जवार और दूर दराज के सफर किए, कहां कहां की झलकियां देखी, मंजिल नहीं मिली और न मंजिल मिलने की कोई सूरत नजर आई। आखिरकार इस सदाए गैबी की तरफ आप मुतवज्जे हुए। सूफी मोहम्मद हसन शाह, आपकी मंजिल तो आपके बिल्कुल करीब है, आप कहाँ मंजिल तलाश कर रहे हैं? कदम आगे बढ़ाइए और इस सआदत से दामने मुराद भर लीजिए। अर्ज किया गया, हुजूर मैं तो पहले से ही बंदे बेदाम हूँ। साहिब शहजादा के मुबारक लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और इरशाद फरमाया, सूफी जी आपकी जरूरत है, आपसे सिलसिले का बहुत काम होगा, आपका सिलसिले में दाखिल होना बाइश इफ्तिखार है। आपने सर तस्लीम खम करते हुए कदम बोशी की और सबसे पहले हजरत शाह मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला के दस्ते मुबारक पर बैत की और उसी वक्त इजाजत और खिलाफत की सआदत से भी सरफराज हुए। कुतुबुल आलम हजरत फखरुल आरिफीन किबला की खामोशी का राज आज जाहिर हो गया, लेकिन आपके इरशाद मुबारक का दूसरा हिस्सा की तुम्हारा एक वक्त आएगा अभी तक पर्दाए राज में था। 1360 हिजरी में सुल्तानुल आशिकीन हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला ने रहलत फरमाई और मुर्शिद नगर में आपकी अब्दी आरामगाह करार पाई। आपके विसाल के बाद साहिबजादा मोहतरम हजरत राहत मियाँ किबला ने मसनद सज्जादगी को जीनत बख्शी, लेकिन आप पर इस्तगराकी या जज्बी कैफियत का गलबा था, इसलिए मुर्शिद नगर कुर्बो जवार में सिलसिला की तंजीम और तोशी से मुतालिक उमूर कुदरती तौर पर सुल्तानुल औलिया हजरत सूफी मोहम्मद हसन शाह साहिब किबला की जाते मुबारक से मुतालिक हो गए। आपने अपनी लगन, खुलूस, मुसलसल जद्दोजहद और फहमो दानिश के साथ सिलसिला की तोशी इस तरह फरमाई कि एक तरफ तो कुतुब आलम फखरुल आरिफीन हजरत मौलाना सैयद अब्दुल हई शाह किबला की आलमी पैमाने पर सिलसिला की तोशी की पेशन गोई का अहले जहां ने मुशाहिदा कर लिया। दूसरी तरफ आपकी बशारत की ताबीर सुल्तानुल औलिया के जाते गरामी की सूरत में जलवा नुमा हुई कि लाखों की तादाद में हिंदुस्तान और बैरून हिंद के अफराद सिलसिला आलिया जहांगीरिया में आपके वसीले से दाखिल हुए। जेर नजर किताब की तरतीब तक 150 से ज्यादा खुलफाए कराम के नाम मालूम हो सके, जबकि 250 खुशबख्त अफराद होंगे जिन्हें इजाजत और खिलाफत दी गई और मौजूदा फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं हो सका। 1379 हिजरी में 36 बरस तक बंदगान हक की रूहानी और अखलाकी रहनुमाई फरमाते हुए सुल्तानुल औलिया हजरत अलहास ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह किबला ने विसाल फरमाया। आपके विसाल के बाद हम शीराजादा अजीजुल औलिया हजरत सूफी अब्दुल अजीज शाह किबला मसनद सज्जादगाह पर जलवा आरा हुए। 12 साल तक सिलसिला की तोशी में आपने भरपूर कोशिश की। 1391 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपके बाद आपके नूर चश्म महबूबुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी लियाकत हुसैन शाह उर्फ मुन्ने मियाँ सरकार मसनद सज्जादगाह पर रौनक अफरोज हुए।